والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. آج کا موضوع ہے اللہ اکبر. تو میرے کو ایسی شوق ہوا قرآن میں دیکھنے کا کہ اللہ اکبر کیسے استعمال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن جب دیکھا تو قرآن میں اللہ اکبر نظر ہی نہیں آئے. تو اس کے بعد پھر میں تبلیغی جماعت میں تعلیم وغیرہ میں بیٹھتا تھا اس زمانے میں. تو ان کی کتاب میں فضائل اعمال میں صفحہ 552 میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نزدیک 4 کلمے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر. اور مولانا زکریا ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ یہ کلمے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، اور اپنے طرف سے لکھتے ہیں کہ یعنی کثرت سے قرآن میں ان کلموں کا ورد ہوا ہے. تو اب سبحان اللہ تو ہے قرآن میں، الحمدللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، لیکن اللہ اکبر نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو چیلنج کیا، کافی کچھ تو بتا دیا عابد بھائی نے. تو چیلنج میں پھر وہ لوگ آئے نہیں. میں نے موبائلہ آفر کیا، موبائلہ میں نہیں آئے، لیکن وہ موبائلہ کا پیمفلٹ اتنا خوبصورت تھا. تو ایک کیپٹن تھا، گروپ کیپٹن پلین کا ایئر فورس میں. تو وہ اپنے مسجد میں، ڈیفنس کے ابو بکر مسجد میں، وہ موبائلہ کا پیمفلٹ بانٹا. وہ دیکھنا تھا کہ وہ تبلیغی جماعت سب جوش میں آ گئے اور 6-7 بندے میرے پاس آئے. تو اس میں تو میں نے یہ لکھا تھا نا کہ تبلیغی جماعت کا فرار، کیونکہ کوئی آیا نہیں تھا. تو وہ دیکھ کے بہت جوش میں آ گئے، اور پھر 6 بندے میرے پاس آئے قرطبہ مسجد میں. عشاء کے بعد ممبر کے پاس ہی بیٹھ کے مناظرہ ہوا. مناظرے میں وہ بہت الٹا سیدھا بکواس کیے، مگر ایک مزے کا بات یہ بول دی ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان اتنا قوی تھا کہ قرآن دیکھے بغیر حدیث کی تصدیق کر دی. تو میں نے بولا، میں نے یہ تو نہیں بولا کہ ان کا ایمان کمزور تھا، میں نے بولا یہ غلطی ہے. تو تم نے غلطی تو تسلیم کر لیا، تو اب کتاب کو بھی صحیح کرو. اس میں جو لکھا ہے غلط بیانی قرآن مجید کے خلاف، اور اس سے تو ایک فرضی بات میں نے بنایا، ایسا حقیقت میں تو میرے خیال سے نہیں ہوا تھا. تو فرضی بات یہ تھا کہ ایک بلڈنگ تھا، تو اس میں ایک کرسچن رہتا تھا اوپر، اور نیچے ایک مسلمان رہتا تھا جو کرسچن کو تبلیغ کرنے جاتا تھا. تو وہ کرسچن پھر اس کو ایک روز تبلیغ کیا: تم جو بار بار بولتے ہو کہ بائبل میں تحریف ہوا ہے، تو قرآن میں بھی تحریف ہے. بولا ثابت کرو، ایک تحریف بھی نہیں ہے. تو فضائل اعمال اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا. فضائل اعمال کو کھولا اور بتایا دیکھو یہ صفحہ 552 میں لکھا ہے کہ یہ کلمے قرآن پاک میں موجود ہے. تو پہلے موجود تھا، اب غائب ہو گیا تو تحریف ہو گیا. بولا نہیں، اگر نہیں ہے موجود تو پہلے بھی موجود نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ چھوٹا سا غلطی تھی، بہت بڑا غلطی ہے، اور اس کو شرم کے بنا پر یہ لوگ ابھی تک ترمیم نہیں کیا ہے. تاکہ 20 سال پہلے کا بات ہے یہ مناظرہ جو ہوا تھا. تو ابھی 19 فروری 1999 کو ہوا تھا مناظرہ. ابھی تک جواب بھی نہیں لا سکے اور اس کو صحیح بھی نہیں کیے، اور الٹا سیدھا خالی. تو یہ ساروں کا یہی حال ہے. شاید میرے خاندان میں بھی یہی حال ہے، اور آپ کے خاندان میں بھی یہی حال ہوگا. کثیر لوگوں کا یہی حال ہے کہ سچ بات کو، حق بات کو تسلیم نہیں کرتے. پرانا جو چلتے ہوئے آ رہا ہے بس وہ صحیح ہے، غلط بھلے ہو مگر وہ صحیح ہے. بیماری ہو تو نیا بات تسلیم کرتے ہیں. جیسے ٹی بی کا پہلے علاج نہیں تھا، مرتے تھے لوگ، جو بھی دوا ہے وہ تسلیم کر لیا. لیکن مذہب کے بارے میں کسی کا ہمت نہیں ہوتا ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کرو، کیونکہ اس کا نقصان مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. زندگی میں کسی کو نقصان سامنے نظر نہیں آتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا دنیا میں بھی، لیکن عموماً کوئی ضروری نہیں ہے کہ سزا ملے. اگر سزا ملتا تو کوئی گنڈے ہی نہیں ہوتا، سبھی شریف ہو جاتے ہیں.
کہ پیر کو بدماشی کرو منکر کو سزا ملے گا، تو کوئی بدماشی نہیں کرتا. بہرحال تو یہ مزے کا بات یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اذان دیتے ہیں، اور اذان کا سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر اللہ یہ جہاد میں اللہ اکبر، آگ لگ جائے اس کو بجھانے کے لیے اللہ اکبر، سیڑھی میں اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، یعنی دن رات اللہ اکبر کا استعمال ہوتا ہے. اور کلمہ بالکل صحیح ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن مزے کا بات ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. اور 23 سال میں قرآن شریف کا نزول ہوا، اور 23 سال حدیث شریف بھی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب تک وہ حیات تھے کچھ بولتے تھے اسی کو حدیث بولتے ہیں. لیکن 23 سال میں حدیث میں بار بار اللہ اکبر کا ذکر ہے، اور 23 سال میں قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ حدیث کسی اور کا کلام ہے اور قرآن کسی اور کا کلام ہے. یعنی قرآن کا الہامی ہونا، وحی ہونا ایک قسم سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو اس میں بھی اللہ اکبر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا. یعنی یہ دونوں کلام کو تمیز کرتا ہے. تو اس پہ میں نے بولا تھا مسلمانوں قرآن کے اس زبردست خبر کے بارے میں جشن مناؤ. 14 مارچ کو بولا تھا کہ اس یعنی تکبیر کہلاتا ہے یہ کلمہ. اللہ اکبر جو ہے چوتھا کلمہ اللہ اکبر تکبیر کہلاتا ہے. تیسرا کلمہ تمجید اور چوتھا کلمہ تکبیر کہلاتا ہے. تو میں نے بولا تھا یہ چوتھا کلمہ جو ہے اس کے بارے میں ایک جشن مناؤ، کیونکہ یہ بہت خوبصورت روحانی خبر ہے قرآن کے بارے میں جو تم تک پہنچی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ 2.5 ماہ کے اندر 28 مئی 1999 کو یوم تکبیر کے ہی نام سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا، اور یہ جشن بھی منایا گیا پورے پاکستان میں. چاروں صوبے کے ٹی وی چینل نے رات بھر اس کے اوپر جشن منایا، اور اس کا نام یوم تکبیر رکھا گیا. یوم تکبیر بھی 1-2 آدمی نے نہیں، پتہ نہیں کتنا 2000 کے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہے، اچھا خاصا لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا. تو کسی ایک آدمی کا سازش نہیں تھا، یہ نام عوامی نام تھا. تو یہ قرآن کو جب میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر تو ہے تو اللہ اکبر کیوں نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے تاروں کو دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یہ رب ہے ہمارا. پھر وہ ڈوب جاتا ہے تو پھر بولتا ہے یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہے. پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر چاند بھی ڈوب جاتا ہے، بولتا ہے یہ بھی رب نہیں ہے. پھر سورج آتا ہے چمکتا ہوا تو بولتا ہے کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تارا اور چاند سے بڑا اکبر ہے. اور اس وجہ سے وہ بولتے ہیں مگر وہ بھی ڈوب جاتا ہے، بولتے ہیں یہ بھی رب نہیں ہے. پھر بولتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جو نماز کے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف چہرہ کیا. تو پھر دوسرا چیز یہ کہ جنت میں بہت کچھ ہوگا، پھل فروٹ یعنی بے شمار نعمتیں ہوں گی، لیکن اللہ کا جو رضا ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا. اس لیے قرآن شریف میں آتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا رضا سب سے بڑا ہوگا. اسی طریقے سے بہت سارے اعمال بہت اچھے ہیں، افضل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، ذکر اللہ اکبر. تو تبلیغی جماعت نے بولا تھا رضوان من اللہ اکبر اور ذکر اللہ اکبر، تو اللہ اور اکبر ایک ساتھ آ گیا. بولا یار وہ ذکر اللہ کا اکبر ہے، اور اللہ ہوا اکبر کے معنی ہے کہ اللہ اکبر. اچھا پہلے ترجمہ بھی غلط کرتے تھے کہ اللہ اکبر کے معنی لیتے تھے اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے. تو اللہ بہت بڑا نہیں ہے اس کے معنی، اس کے معنی مقابلتاً سب سے بڑا ہے. چونکہ اللہ اکیلا ہے، اس کے مقابل کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو اکبر نہیں بولا، بلکہ مخلوق جب پیدا ہو گیا اللہ کا مقابلہ کیا ساری مخلوقات سے، تو دیکھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو بولا اللہ اکبر. اس کے معنی اللہ از دی گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ بڑا ہے نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہ اکبر کے معنی بحیثیت خود بھی بڑا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے 99 نام میں بھی اکبر نہیں ہے. کبیر اللہ کا نام ہے لیکن اکبر اللہ کے نام میں نہیں آتا ہے. اور اگر
دو بچے ہوں، ایک دن کا ایک بچہ، 2 دن کا ایک بچہ، دونوں اصغری یہ صغیر ہو گئے، کبیر کبھی نہیں ہو گئے، لیکن اکبر ہو سکتا ہے. 2 دن کا بچہ جو ہے وہ 1 دن کے بچے کے مقابلے میں اکبر کہلائے گا. تو اکبر 2 دن کا بچے کو بھی بول سکتا ہے. تو اکبر کے معنی بحثیت خود بڑا نہیں ہے، خالی مقابلتاً بڑا ہے. اور اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ ایک اس میں تفصیل کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی مقابلتاً استعمال ہوتا ہے، یہ کمپیریٹو ورڈ ہے. اچھا، اور مزے کا بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، سورہ سبا کا 3 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ہر ذرے ذرہ کا ذکر ہے، اور اس ذرہ سے اصغر کا بھی ذکر ہے، اس ذرے سے اکبر کا بھی ذکر ہے. اب ذرہ تو بہت چھوٹا ہوا نا، لیکن 2 ذرہ جو ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہوگا، نظر بھی شاید نہیں آئے، لیکن 2 ذرہ جو ہے وہ بھی اکبر کہلائے گا. تو اکبر کے میں نے بحثت خود بڑا نہیں ہے، خالی مقابلتاً بڑا ہوتا ہے. اور کبیر جو ہے یہ بحثیت خود بڑا ہوتا ہے، کسی کا مقابلہ ہونا ضروری نہیں ہے. کبیر کے میں نے ایک آدمی بڑا ہے تو وہ ہے، اب اس کا مقابلتاً دوسروں سے بڑا ہونا ضروری نہیں، کوئی مقابل آتا نہیں جس کے مقابل میں بولا جائے. تو اور ہے وہ قیامت کے دن بندہ بولے گا کہ یہ کتاب اعمال نامہ کا کتاب ہوگا، تو بولے گی یہ کیسا کتاب ہے، یہ ہر چھوٹے چیز کا لکھا ہوا ہے، ہر بڑا چیز لکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اصغر اور اکبر، کہ یہ کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، اصغر ہو یا اکبر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور شرف آباد میں ایک بندہ تھا، مدرسہ کا شاگرد تھا، تو میں ادھر روز نماز پڑھتا تھا عشاء پہ، جب اس طرف رہتا تھا. تو ایک روز وہ میرے کو بولا، وہ تبلیغی جماعت میں سب تھے، تو تھوڑا سا یہ لوگ الجھن میں تھے اور غصے میں بھی تھے. میرے کو بولا دنیا میں کوئی نہیں بولتا ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں ایسا؟ تو میں نے بولا کہ پہلے تم جب یہ پڑھتے تھے فضائل اعمال تو تم بھی یہی سوچتے تھے نا کہ قرآن میں موجود ہے. تو وہ تھوڑا ادھر ادھر کر رہا تھا، تو میں نے قرآن لے کے اس کے سر پہ رکھا، بولا اب تمہارے سر پہ قرآن ہے، تم بتاؤ کہ پہلے یہی خیال آتا تھا تم کو جب پڑھتے تھے؟ تو بیچارہ ڈر کے میں نے بولا ہاں یہی خیال آتا تھا. میں نے بولا جب یہی خیال آتا تھا اور قرآن میں موجود نہیں ہے تو پھر ختم ہو گیا نا بات، پہلا ہے یا دوسرا آدمی ہو، جو بھی ہو، جو سچ بات ہے وہ سچ بات ہے، ختم ہو گیا بات. پھر اس کے اوپر میں جب میں نے موبائلہ آفر کیا تھا، تو وہ ایک میدان ہے میرے گھر کے پاس ہوتا تھا، وہاں جب بہادر آباد میں رہتے تھے، شمشی پارک بولتے تھے اس کو، اب وہ فیملی پارک ہو گیا. تو ادھر میں نے موبائل آفر کیا تھا، اور یہ تھا 23 جنوری 1999. تو ادھر میں ہم لوگ 10-12 یا 8-10 ساتھی تھے، یاد نہیں ہے. تو وہ لوگ انتظار کیا، ہم لوگ سب لوگ، تبلیغی جماعت کا کوئی آیا نہیں. تو جب آیا نہیں تو موبائلہ بھی نہیں ہوا، لیکن میں نے پیمفلیٹ چھاپ دیا کہ تبلیغی جماعت کا فرار. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے بہت سارا چیزوں کا گنتی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب اپنے اپنے چکر میں مصروف ہوتے ہیں. جو ان کا بزرگ بول دیا بس اس میں انٹرسٹ لیے باقی، اور ادھر ادھر میں نہیں جاتے. لیکن اللہ کے پاس بہت سارے ایسے چیزوں کا گنتی ہوتا ہے جو بندوں کے سامنے اہمیت نہیں ہوتا ہے، بندے اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. جیسا وہ حضرت عائشہ کے اوپر میں جو تہمت لگا تھا قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے جو بات کی تھی تم اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے، کہ لیکن اللہ کے پاس بہت بھاری تھا، بہت اہمیت تھا اس کا. تو ایسا آئندہ مت کرو. تو وہ 23 جنوری کو یہ لوگ تو آئے نہیں، بلکہ مذاق بھی اڑائے کہ موبائلہ.
اور میرے کو بھی نہیں پتا تھا, ہم تو خالی پیمفلیٹ چھاپ دیے اور اپنے مست رہے بات چیت کرنے میں. لیکن 27 مارچ کو ڈان اخبار انگلش کا ہے, اس میں آیا تھا کہ 23 جنوری 1999 کو, جس وقت ہم لوگ مباہلے کے میدان میں بیٹھے تھے, تو یہ تو صبح ہو گیا تھا, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں ابھی 23 کا رات موجود تھا. یہ صبح ادھر بیٹھے تھے, ادھر 23 کا رات موجود تھا. تو ادھر میں سائنسدانوں نے دریافت کیا اتنا زبردست روشنی کہ وہ پورے کائنات سے بھی زیادہ روشن تھا, پورے کائنات سے زیادہ روشن تھا. اور سورج ہر سیکنڈ میں 40 لاکھ ٹن وزن کھوتا ہے, اور 5 ارب سال سے 500 کروڑ سال سے اسی طریقے سے وزن گھٹ رہا ہے, اور 500 کروڑ سال اور ایسے ہی گھٹتا رہے گا, لیکن اس کا روشنی صحیح رہے گا. تو یہ سورج جو ہے اپنے دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, اور یہ سب سے بڑا سورج نہیں ہے, یہ میڈیم سائز ہے, اس سے بڑے بھی ہیں. تو وہ جو 500 کروڑ سال میں اتنا انرجی ضائع کیا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 40 ملین ٹن, تو یہ جو روشنی تھا 1 منٹ سے بھی کم تھا, چند سیکنڈ سے, یہ اس سے بھی 10,000 گنا زیادہ روشنی ہوا. یعنی 500 کروڑ سال میں جتنا سورج ختم ہوا, اس سے بھی 10,000 گنا زیادہ وہ چند سیکنڈز میں اتنا روشنی نظر آیا تھا. وہ بولتا ہے کہ ہمارے کہکشاں کے کونے میں بھی اگر یہ ایک دفعہ نظر آ جائے تو یہ تھوڑے دیر کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. سارے کائنات سے تو روشن تھا, لیکن سورج سے بھی زیادہ روشن دنیا ہو جائے گا, اتنا زبردست روشنی تھا. تو یہ بندوں کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں ہوا تھا, لیکن اللہ کے سامنے کافی اہمیت ہوا تھا. اور یہ 27 مارچ کو یہ خبر آیا تھا. تو اس وقت تو پتہ 27 مارچ کے بعد ہی پتہ چلا جب اخبار میں آیا, اس کے پہلے پتہ نہیں تھا, تو اس پوائنٹ کو کبھی بتایا نہیں تھا. لیکن جب آیا تو اور خوشی میں اضافہ ہو گیا کہ خالی یوم تکبیر نہیں بنا تھا, یعنی زمین میں جشن نہیں بنا تھا, بلکہ آسمانوں میں بھی جشن بنا. اور اس سے تورات کا پہلا آیت بھی صحیح ثابت ہو گیا, کیونکہ پہلا آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے روشنی بنایا, اور پہلے دن کے تخلیق میں, 6 دن کا ہے نا تخلیق, اور چوتھے دن کے تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور تاروں کو بنایا. تو ایک کرسچن کو ڈاؤن کر دیا تھا ذاکر نائک نے, یہ بول کے کہ چوتھے دن سورج بنا اور تارے بنے, تو پہلے دن روشنی کہاں سے آ گیا؟ روشنی کا ذریعہ تو یہی تھا, چاند اور یہ سورج اور تارا. تو میں نے بولا کہ بھائی سورج بننے کے, سورج ہے 500 کروڑ سال سے ہے, اور یہ روشنی جو 23 جنوری 1999 کو نظر آیا تھا, یہ 900 کروڑ سال دور سے آیا. یعنی روشنی کو 900 کروڑ سال لگا سفر کرنے میں. اس کے معنی وہ 900 کروڑ سال پہلے کا روشنی تھا, نظر بعد میں آیا 23 جنوری 1999 کو. تو 900 کروڑ سال کا جب وہ روشنی تھا, تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ چوتھے دن سورج کے ساتھ تو نہیں بنا, وہ اس کے پہلے بنا تھا. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے پوائنٹس آ گئے تھے, ذاکر نائک کو بھی چیلنج کر دیا, وہ ایک بچہ تھا اس کو بھی چیلنج کر دیا, طارق جمیل کو تو پہلی چیلنج کر دیا. تو میں چیلنج سب کو کر دیا ہوں. چیلنج کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جواب تو دیتے نہیں ہیں, لیکن چیلنج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم کو چیلنج کیا تھا, پیسہ بھی آفر کیا تھا, جواب کیوں نہیں آیا؟ اگر تمہارے پاس جواب ہوتا تو یہ کوئی بھی لیتا, تمہارا کوئی ادنا سا بندہ بھی ہے وہ بھی جواب دے کے انعام حاصل کرتا, لیکن کسی نے حاصل نہیں کیا, اس کے میں نے جواب نہیں ہے. تو تھوڑا دن تو خاموش رہے گا, سمجھے گا کہ الیاس بھائی جو ہے وہ تھک جائے گا. لیکن یہ آج کل فیس بک میں خالی ایک بٹن ٹپ دو تو برسوں تک آپ کا کام چلتے رہتا ہے. تو ابھی سارے پریشان ہوتے ہیں, لیکن پریشانی کا حل یہی ہے کہ حق کو تسلیم کر لے,
حق کو تسلیم کرنے میں عزت بھی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اب ایک مصون تھا میرا، وہ کوئی تحقیقی مضمون نہیں تھا، سوچ والا تھا. تحقیقی نہیں تھا اس لیے کہ اس کا کوئی مواد کہیں نہیں تھا، تو اس کو بہت پسند کیے لوگ. لیکن ایک میرا دوست تھا، فوت ہو گیا، حنیف موتی والا، وہ ثابت کیا ایک انڈائریکٹلی کہ غلطی ہے. چیلنج ہو سکتا تھا کہ غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی صاف نظر آ رہا تھا فی الحال. تو میرے گھر میں سنڈے سنڈے لنچ ہوتا تھا، تو یہ بھی تھا اس میں، اور 10-12 اور لوگ تھے. تو میں صرف 1 منٹ غور کیا اور اس کے بعد اس کا ہاتھ لیا اور اس کو چما کہ بھائی تم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا، بہت اچھی بات ہے، میرے بھی علم میں اضافہ ہوا. تو یہ اور عزت میرا بڑھ گیا محفل میں کہ بھئی یہ اپنا غلطی تسلیم کر لیا. تو اس میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط بات نہیں ہے. بہت زیادہ اگر ادھر میں لوگوں میں نام روشن کرنے کا شوق ہے تو چند سال بعد تو چلی جاؤ گے دنیا سے. اور جب چلے جاؤ گے تو یہی لوگ جن کا تم اتنا قدر کرتے تھے کہ میرا نام ان میں روشن ہو رہا ہے، ان کا کوئی ویلیو نہیں رہے گا تمہارے سامنے. کیونکہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا جسم تو مٹی میں چلے جائے گا، تمہارا روح زندہ رہے گا. تو روح جو ہے اس کے سامنے یہ پورے دنیا کو کوئی قیمت نہیں ہوتا ہے. اگر روح کو خالی اتنا اجازت ہو جائے نا کہ وائٹ ہاؤس میں آ جاؤ، تو سلا ٹرمپ بھی وائٹ ہاؤس چھوڑ کے بھاگ جائے گا. امریکہ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی روح واپس آ کے ادھر میں قیام کرنا شروع کر دے تو وائٹ ہاؤس کا پریسیڈنٹ ہاؤس ختم ہو جائے گا. کہیں اور شفٹ کریں گے وہ لوگ، الیکشن کرنا ختم کر دیں گے. تو روح کا اتنا ویلیو ہوتا ہے. تو یہ جسم سے اگر خالی تعریف سننے کا شوق ہے تو یہ ایک عارضی چیز ہے، اس کے پیچھے اتنا دیوانہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے روح کا قدر ہم خود نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. اور اس روح کو پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کو چاہتا ہے کون نہیں چاہتا ہے، کیونکہ روح کے سامنے انسانوں کا قدر نہیں ہے. انسانوں کا تو اس دنیا سے اڑ بھی نہیں سکتا ہے، وہ تو تاروں کے بھی دور چلے جا سکتا ہے. تو اس کے بعد کچھ اور ہے. تو اللہ اکبر ایک بہت خوبصورت کلمہ ہے، میں خود رات دن پڑھتا ہوں، لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور بہت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے 99 نام بھی نہیں ہے. آج آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ 99 نام میں اکبر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن اب یہ بھی آپ کو پتا چل گیا. تو یہ علمی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the greatest ornament given to man is learning. سب سے بہترین زیور جو انسان کو اللہ نے دیا ہے وہ علم ہے. ایک عورت جو ہے وہ زیور پر پہنتی ہے خوبصورت لگنے کے لیے. ابھی چند دن سے رہتا پابندی ہے ماسک کی وجہ سے تو یہ خوبصورتی کی وجہ سے پہنتی ہے. تو علم اگر آدمی کو مل جائے تو ایک بدصورت آدمی بھی خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ صحبت میں 2-4 گھنٹہ بیٹھ سکتی ہیں، دن بھر بیٹھ سکتی ہیں، بور نہیں فیل کریں گے. تو اور ایک بدھو اگر آ جائے تو آپ 1-2 سلام کر دیں گی، پھر موسم کا بات پوچھ لیں گے، سب کچھ لیں گے، اور باقی سب خیریت ہے بول کے بھی ذرا سا یار میں ابھی آتا ہوں ادھر سے بول بال کے آگے بڑھ جائے گا. تو یہ ہے، اس کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے. اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں لیکن ایک آدھ پوائنٹ بعد میں دیکھا جائے گا، کبھی آئے گا یاد کو. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور اس کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. آج میں تھوڑا جلدی جاؤں گا کیونکہ ایک شادی میں بھی جانا ہے. اور ہاں کچھ چھوٹے چھوٹے پیغام دے رہا ہوں آپ لوگ کو آج. پہلا بات تو یہ ہے کہ ہر سیٹرڈے، یہ ہر آلٹرنیٹ سیٹرڈے ادھر ہوگا پروگرام. اگر کسی کو نہیں آنا ہے اس سیٹرڈے کو وہ نہ آئے، پروگرام اپنے جگہ ہوگا. نیکسٹ سیٹرڈے اگر اس کو شوق ہے تو پوچھ لے، اس کے لیے 5-10 منٹ کا الگ سے پروگرام کر دیں گے کہ بھئی یہ اس کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن ڈے فکس رکھے، کیونکہ کبھی کبھی خواہش ہوتا ہے کہ ایک آدھ آدمی کو اور بلا لے. تو اگر ڈے فکس
نہیں ہوگا سیٹرڈے کو پتہ چلے گا، منڈے فرائیڈے کو پتہ چلے گا کہ کل سیٹرڈے کو نہیں ہوگا، سنڈے کو کریں، تو وہ پھر چکر لمبا ہو جاتا ہے. ایک فکس کر لے سے کون سا آلٹرنیٹ سیٹرڈے ہوگا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ادارہ سمجھ میں آئے گا کہ ادارہ ہے اور سیریسلی ہو رہا ہے ادھر کا. تو ایک چیز تو یہ یاد رکھیے. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ میں نے عابد بھائی سے بھی کہا تھا کہ ادھر میں جو ہے کلاسز کا اس میں ایک کورس کے جیسا رکھ لو، کورس کے جیسا اس میں سبجیکٹ وائز ایک بنا لے کاغذ، بلکہ آپ لوگ عابد بھائی سے مل کے آج ہی بنا دیجئے، خالی ہیڈنگ لکھ دیجئے، کم از کم 10 ٹاپک لکھ دیجئے ایسا کہ جس کے اوپر کلاسز ہوں گے. تو اس کے بعد پھر اس میں اپنا امتحان بھی ہوگا اسی 10 ٹاپک میں، اور امتحان میں جو فرسٹ آئے گا اس کو بھی انعام ملے گا، جو سیکنڈ اور تھرڈ آئے گا اس کو بھی انعام ملے گا، اور جو فورتھ آئے گا اس کو تھرڈ کلاس سمجھا جائے گا. تو تھرڈ تک انعام ملے گا. تو اس کے ساتھ اللہ حافظ. پاکستان اسلام زندہ باد. آپ بھی دعا کرواتے ہیں.